السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے، تو اس لحاظ سے جو میسیج آف دا ڈے ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ کس کی لعنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میرے اندر نا بہت ساری برائیاں ہیں، میں چوریاں بھی کرتا ہوں، ڈاکے بھی ڈالتا ہوں، زنا کاری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، بے ایمانیاں، فراڈ، فریب بھی کرتا ہوں، تو بہت ساری بیماریاں ہیں میرے اندر۔ تو اللہ کے نبی، میں آپ کے کہنے پہ ایک بیماری چھوڑ سکتا ہوں، ایک جو میری بری عادت ہے وہ میں آپ کے کہنے پہ چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں چل ٹھیک ہے، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کیا بولنا چھوڑ دے؟ جھوٹ۔ جب رات کو وہ چوری کرنے کے لیے گیا، تجوری کھولنے لگا، تو وہ اللہ کے نبی کی بات یاد آ گئی۔ تو کیا بات یاد آئی کہ میں نے وعدہ کیا ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ، اگر میں نے چوری کر لی، صبح جو ہے اللہ کے نبی مجھے بلائیں گے اور پوچھیں گے کیا یہ چوری تم نے کی ہے، تو مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ چوری میں نے کی ہے، تو وہاں پہ جو رسوائی ہوگی پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو لہٰذا اس کی جو برائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑوا لی، اسے جھوٹ، اس وجہ سے جھوٹ جو ہے وہ اس سے بچنے کی وجہ سے باقی ساری بیماریاں جو تھی اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بچا لیا۔ تو بیٹا، یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں، جب اٹھتے بیٹھنے ہمارے جو رہن سہن ہے اس میں بھی بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کمیوں کوتاہیوں کو بھی دور کرنے کی۔ ہمیں جھوٹ بولنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ جیسے وہ ساری بیماریاں تھیں، جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے ساری رفع دفع ہو گئی، اسی طرح آج ہم بھی جھوٹ چھوڑیں گے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہماری دوسری بیماریاں جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور ہمیں ثواب بھی ہوگا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ویسے بھی سچ بولنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو بیٹا، ہمیں جھوٹ کا سہارا چاہے، آج کل موبائل کے دور میں بہت سارا ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے جو ہے نا بچا جائے۔ جب ہم جھوٹ بولنے سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ ایک اور بھی بات ہے نا کہ جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی، برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت اس چیز میں سے اٹھا لیتے ہیں جو جھوٹ بول کے بیچی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کیا کرتے تھے نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال جب لے کے جایا کرتے تھے تو اس مال کی کیٹیگریاں بنا لیتے تھے۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے، جو خراب مال ہوتا تھا نا اس کو صحیح مال کے اندر چھپا دیتے، اور جب ریٹ لگتا تو سارے کا لگتا صحیح مال کا، تو وہ 2 نمبری بے ایمانی کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی نے تجارت شروع کی نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کے جب منڈیوں میں گئے تو وہاں پہ کیا کیا، جا کے جو صحیح کھجوریں تھیں نا ان کو الگ کر دیا، درمیانے درجے کی ان کو الگ کر دیا، جو خراب تھی ان کو الگ کر دیا۔ اب لوگ بڑا کیا کہتے ہیں، لوگ دیکھیں یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے، اور اس بندے کو کاروبار کا پتہ نہیں ہے، اس نے دیکھو لوگوں کو یہ خود بتا رہا ہے یہ میری خراب ہیں، یہ بہت زیادہ خراب ہیں، یہ ٹھیک ہیں، وہ بھلا اس کا مال بھی بکے گا، کون لے گا اس کا مال؟ اب دیکھو اس اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ سارا الگ الگ کر دیا تاکہ لوگوں کو پہچان ہو جائے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مال میں برکتیں نازل کر دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال لے کے جاتے تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری برکتیں نازل کر دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں بھی سب سے آگے۔ یہ تھا یعنی کہ ان چیزوں سے بچنے کا فائدہ۔ یہ جو ہم 2 نمبریاں کرتے ہیں، کوٹ کے پڑی ہوئی ہیں ہم جیسے لوگوں میں، ہمیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچا لے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ مل کے دریا بن جاتا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں مل کے بڑے گناہ بھی بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹیوں سے بھی بچنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے نا، جھوٹ سے ہم لوگوں نے بچنا ہے، ہم نے بھی بچنا ہے، اور اپنے معاشرے میں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کو بھی ہم نے بڑے پیار کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے کوئی بات کرتے تو بڑے پیار کے ادب کے دائرے میں رہ کے کرتے تھے، لیکن آج ہم اگر کسی کو سمجھائیں گے نا ایک اور لہجے میں تو وہ بجائے سمجھنے کے وہ اور غصہ ہوگا اوپر ہمارے اوپر کہ جناب تم کیا کر رہے ہو. لیکن ہمارے سمجھانے کا ایک ایسا انداز ہونا چاہیے جو اگلا بندہ واقعی کہے کہ یار بڑی پیاری بات کہی ہے اس نے سچ کہا ہے. تو بیٹا انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس جھوٹ والے گناہ سے بچانا ہے. تو انشاءاللہ سب لوگ اس کے یہ وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ جھوٹ سے ہم نے بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہاں جہاں ہمارے تعلقات ہیں جو بندہ جھوٹ بولتا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے بچانے کی. کوشش تو کر سکتے ہیں نا ہم. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا میسج.